شروع کرتے ہیں. آج کی کلاس میں ہمیں سیرہ مبارکہ کے دوسرے حصے کو شروع کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پوری 63 سالہ مبارک زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے ہم نے اپنی سہولت اور آسانی کے لیے، تاکہ یاد رکھنا آسان ہو، 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. پہلا حصہ جو نبوت پروفٹ ہوڈ سے پہلے کی مبارک زندگی ہے، 40 ایئرز تھے، اور دوسرا حصہ مکی لائف پر مشتمل ہے، مین مائیگریشن ٹو مدینہ سے پہلے کی جو مبارک زندگی ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے جو آپ کی مبارک زندگی گزری 13 سال ہیں. اسے مکی زندگی کہا جاتا ہے، مکی لائف کہا جاتا ہے. یہ دوسرا پارٹ ہے. اور لاسٹ تھرڈ پارٹ وہ آفٹر مائیگریشن ٹو مدینہ کا ہے، ہجرت مدینہ کے بعد کی آپ کی مبارک 10 سالہ زندگی، وہ سیرہ مبارکہ کا تیسرا حصہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ بہت کمپریہنسولی ہم نے پری پروفٹ ہوڈ آپ کی مبارک زندگی کو ڈسکس کیا. اس کے فردر 3 حصے تھے. آپ کا بچپن تھا، لڑکپن تھا، اور آپ کی مبارک جوانی تھی. ان پہ ہم بات کر چکے ہیں. اور ابھی ہم سیرہ مبارکہ کے دوسرے پارٹ مین مکی لائف کو ڈسکس کرنا شروع کر رہے ہیں. مکی لائف جب ہم بول رہے ہیں، اگرچہ آپ کی پری پروفٹ ہوڈ لائف بھی مکی ہی ہے، جانتے نا آپ لوگ، وہ بھی ہجرت مدینہ سے پہلے ہی ہے، وہ بھی مکی لائف ہے، لیکن اس میں نبوت نہیں ہے. وہ نبوت سے بھی پہلے کی زندگی ہے، اس لیے ہم نے اسے الگ کر دیا. اور مکی لائف جب ہم کہتے ہیں یا مکی لائف کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس سے مراد ہوتا ہے نبوت کے بعد کی زندگی، نبوت کے بعد اور ہجرت مدینہ سے پہلے. یہ 13 ایئرز ہیں. اور اس مبارک زندگی کے بھی ہم نے 3 حصے کیے تھے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ یعنی جتنی زندگی ہے مبارک سیرہ مبارکہ، پوری کی پوری سیرہ کے بھی 3 حصے ہیں، اور ہر حصے کے بھی فردر آگے 3 پارٹس ہیں. تو پروفٹ ہوڈ کے بعد کی آپ کی جو مبارک زندگی ہے ہجرت مدینہ سے پہلے 13 سال ہیں، تو اس کے 3 پارٹس ہیں. کوئی بتا سکتے ہیں کہ وہ 3 حصے کون کون سے تھے؟ شاباش، یاد رکھا ہوگا آپ نے. 3 حصے سر، ہیں. یس. پہلا پارٹ تھا کہ سیکرٹ پریچنگ انہوں نے شاباش. کی ہے. اس کے بعد انہوں نے 4th سے لے کر 10th ایئر 7 سال انہوں نے پبلک انویٹیشنس دیے ودن مکہ. گڈ. اور اسی میں حضرت ختیجہ علیہ السلام کا اور ان کے انکل ابو طالب کا انتقال بھی ہوا تھا. کے بعد تھرڈ پارٹ آؤٹ سائڈ مکہ ہجرت ٹو مدینہ جب ہوئی تھی، جو 11th to 13th ایئر تھا پروفٹ ہوڈ کا. اور اسی میں بوائیکاٹ ہوا تھا کہ جب وہ پریچنگ کرتے تھے تو وہیں کے لوگوں نے ان کو بوائیکاٹ کیا تھا، اور اسی وجہ سے انہیں مکہ چھوڑنا پڑا اور ہجرت کرنی پڑی. تھرڈ پارٹ کو دوبارہ بولیں. تھرڈ پارٹ کون سا ہے؟ تیسرا حصہ. تھرڈ آؤٹ سائڈ مکہ ہجرت جب انہوں نے مدینہ کے لیے ہجرت کی تھی، تو وہ 13 جو تھے 3 سال تھے پروفٹ کے. اور اس میں جب وہ پریچنگ کرتے تھے تو اس میں بوائیکاٹ کیا تھا وہاں مکہ کے لوگوں نے، اور اس کی وجہ سے انہیں مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑا. اس سے تھرڈ پارٹ ختم ہو گیا. جب آپ نے مائیگریٹ کیا مدینہ کو، تو مکی لائف کا تھرڈ پارٹ ختم ہو گیا. لیکن یہ تھرڈ پارٹ شروع کب ہوتا ہے؟ 11th ایئر میں ان کے 11th ایئر میں ہوتا ہے. 10th ایئر کے آخر میں بھی آپ کہہ سکتے، 11th ایئر کے شروع میں بھی کہہ سکتے. اور کب شروع ہوتا ہے تھرڈ پارٹ؟ جب سوشل بائیکاٹ ختم ہوا، جب بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ آپ کہہ دیجئے یا محاصرہ کہہ دیجئے، وہ جب ختم ہوتا ہے تو سیکنڈ پارٹ بھی ختم ہو جاتا ہے اور تھرڈ پارٹ شروع ہو جاتا ہے. بہت اچھے. تو ان 3 حصوں میں سے پہلے حصے کو آج ہم ڈسکس کریں گے. مین مکی لائف کے 3 حصے جو ابھی بھی سنن صاحبہ نے بتائے، ان میں سے جو فرسٹ پارٹ ہے سیکرٹ
پریچنگ کا، اسے آج ہم ڈسکس کریں گے. اور آج کے سیشن میں ہمارے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا. آپ غار حرا میں تشریف لے جانا شروع ہوئے. جس طرح تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا تھا لاسٹ سیشن میں، لاسٹ کلاس میں، کنسٹرکشن آف کعبہ کے بعد، کعبہ کی تعمیر کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہو گئی تھی، محبوب ہو گئی تھی. تو آپ پورا رمضان غار حرا میں گزارا کرتے تھے. وہاں کیا کیا کرتے تھے؟ ابھی میں ایک روایت آپ سے شیئر کروں گا، حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی 3 نمبر. اس میں آپ دیکھیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ وحی کیسے نازل ہونا شروع ہوئی. وہ جو ارلی سٹیجز ہیں جن میں خواب آنا شروع ہوئے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر سچے خواب جسے کہا جاتا ہے، سچے خواب آنا شروع ہوئے تھے. پھر تنہائی آپ کو پسند ہو گئی، غار حرا تشریف لے جانا شروع ہوئے، اعتکاف فرمایا کرتے تھے پورا مہینہ رمضان المبارک کا. اور اسی دوران جو آپ غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، خدا کی کائنات میں، خدا کی قدرت میں، اور اپنی حقیقت میں، اس کائنات کی حقیقت میں جو آپ تدبر کیا کرتے تھے، تحنس کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، تو اسی دوران وہی نازل ہوئی ہے. فرسٹ ریویلیشن کیا تھی اس پہ ہماری تھوڑی سی بات ہوگی. اور پھر وہی نازل ہونے کے بعد آپ کی جو کیفیت ہوئی، اس کیفیت پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور کس طرح سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو آپ کی بہت ہی محبوب زوجہ محترمہ تھی، بڑا پیار اور بڑا محبت کا تعلق تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کیسے انہوں نے سپورٹ کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیسے تسلی دی. ابھی ایمان نہیں لائی، ابھی تک آپ نے دعوت دینا شروع نہیں کیا. آپ جانتے ہیں نا، جیسے ہی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں تو قرآن تو نازل ہوا، آپ کے نبی بنائے جانے کا بھی آغاز ہوا، نبوت کا بھی آغاز ہوا، لیکن دعوت کا آغاز اس سے نہیں ہوا. دعوت کا آغاز دوسری آیت مبارکہ سے ہوا، سورہ مدثر کی. اس میں ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ بات بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کو تسلی دی ہے، آپ کو سپورٹ کیا ہے، وہ ایمان لانے کے بعد نہیں کیا ابھی تک، چونکہ آپ نے دعوت ہی نہیں دی ان کو ایمان لانے کی. وہ ایمان لانے سے پہلے انہوں نے آپ کو تسلی دی ہے اور آپ کو سہارا دیا ہے. تو اس پہ بھی ہماری بات ہوگی. اور اس کے بعد جو السابقون الاولون ہیں، فرسٹ 3 ایئرس کے اندر جو لوگ ہستیاں مسلمان ہوئیں، ان کو تھوڑا سا دیکھیں گے. اور ساتھ میں ایک اسائنمنٹ آپ کو ملے گی آج، کہ ان 3 سالوں میں جو سیکرٹ پریچنگ کے ہیں، ان 3 سالوں میں جو قرآن نازل ہوا وہ کیا تھا، وہ بھی انشاءاللہ تھوڑا سا ہم اسائنمنٹ ہے اسے بھی تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں گے، اور اسٹڈی کر کے ہمیں آنا ہوگا اپنے نیکسٹ سیشن سے پہلے. اچھا، کنسٹرکشن آف کعبہ پہ ہماری بات ہو چکی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جانے لگے. اچھا، اس کو بھی سمجھنے سے پہلے ہم صحیح بخاری کی وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں وحی کے نازل ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آغاز کیسے ہوا تھا. صحیح بخاری کی 3 نمبر روایت ہے. غار حرا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، اور خواب آیا کرتے تھے، سچے خواب ہوا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وحی بھی نازل ہوئی ہے. تو میں ذرا اسکرین شیئر کر لوں آپ کے ساتھ دوسری. یہ روایت بھی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، خود سے بھی پڑھ کے آنی ہے. سرسری ہماری آج بات ہو جائے گی، تھوڑا سا آپ لوگ بھی پڑھ کے آئیں گے انشاءاللہ سے. یہ دیکھیں، ایک نئی سکرین میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ. ویزیبل ہے؟ سکرین ویزیبل ہے آپ کے سامنے. ایک ڈیجیٹل لائبریری ہے جو میں نے شیئر کی. اوکے. اچھا، یہ صحیح بخاری کی 3 نمبر حدیث ہے، بالکل پہلا چیپٹر ہے، اور پہلے چیپٹر کی تیسری حدیث ہے. اور اس حدیث مبارکہ میں جس کو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وحی کیسے نازل ہونا شروع ہوئی. یہ دیکھیں یہاں سے، اول ما بدی بہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم. جو آغاز ہوا وحی کا، آپ جانتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں. تو آپ کو سچے خواب آنا شروع ہوئے. فَكَانَ لَا يَرَىٰ رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. آپ کوئی خواب بھی جو دیکھتے تھے وہ بالکل روز روشن کی طرح آپ کے سامنے، یعنی کھلی آنکھوں سے بھی آپ اس کا مشاہدہ فرما لیتے تھے. جو آپ نے نیند میں دیکھا بالکل ویسا ہی ہوتے ہوئے کھلی آنکھوں سے بھی آپ مشاہدہ فرما لیتے تھے. اس سے وہی کا آغاز ہوا. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ غیر معمولی صورتحال ہے. روزانہ ہر دوسرے دن تیسرے دن خواب آ رہے ہیں، اور جو رات کو دیکھا وہی صبح آپ نے کھلی آنکھوں سے بھی اس کا مشاہدہ فرما لیا. تو یہ آغاز تھا، یہ نبوت کا آغاز تھا، اور یہ آپ وحی کا آغاز تھا. اچھا، یہ جو جب شروع ہوا اسی کے ساتھ آپ کو تنہائی بھی پسند ہو گئی. تو محبوب الیہ خلا، آپ کو تیار کیا جا رہا تھا. اچھا، اس میں بھی یعنی بہت سے لیسنز بھی ہیں ہمارے لیے، ان پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن ایک جو بہت واضح طور پہ بات سمجھ میں آ رہی کہ پہلے ہی دن براہ راست آپ پہ قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ آپ کو قرآن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہی اس کے بارے میں قرآن کریم میں خود آیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اس وحی کی ایک تاثیر ہے قرآن کریم کا، اپنا ایک آپ یہ کہہ لیجیے کہ اس کا ایک بوجھ ہے، اس کی یعنی وہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے. خدا تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے، آخری کتاب ہونے کی وجہ سے، پوری انسانیت کے لیے دستور ہدایت ہونے کی وجہ سے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور جو جتنا قرآن کے قریب ہوتا ہے وہ اس ذمہ داری کو اتنا ہی زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جس کو ذمہ داری کا جتنا زیادہ احساس ہوتا ہے ظاہر بات ہے بوجھ محسوس ہوتا ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کے قرآن کریم کے حقائق کو کوئی نہیں سمجھتا. انبیاء کرام علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ جو ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، اللہ تعالیٰ نے ڈے فرسٹ ہی براہ راست آپ پہ نازل نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے. کیسے تیار کیا جا رہا ہے؟ پہلے خواب آنا شروع ہوئے، سمجھ میں آ رہی نا؟ اور پھر آپ کو تنہائی پسند ہوگی اور غار ہرا میں آپ تشریف لے جانے لگے. اور فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ. تحنس کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي، راتوں کو عبادت کرنا. عبادت کیا تھی؟ غور و فکر، تدبر. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور رہتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں، اور اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے جب آپ کا توشہ ختم ہو جاتا، کھانے پینے کا سامان لے جاتے. جب وہ ختم ہوتا تو پھر آپ گھر آتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور پھر کھانے پینے کا سامان لے جاتے. ثم جاءه الحق حتى جاءه الحق وهو في غار حرا. پھر آپ پہ ہوا یہ کہ وہی نازل ہوئی. جاءه الحق یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے، حق آیا یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آپ غار حرا میں تھے. فجاءه الملك، فرشتہ آیا، فقال اقرا. تو فرشتے نے آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی. کیا درخواست کی؟ اقرا. کیا مطلب؟ اقرا کہیے. میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ اقرا اے قل اقرا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، آپ بھی یہی تلاوت کیجئے. بعض لوگ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ پڑھیے، اقرا کو ٹرانسلیٹ کرتے. ایک اپروچ یہ ہے، لیکن دوسری میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اپروچ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام گویا کہ اس انداز سے آپ کے سامنے اقرا کہہ رہے ہیں کہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ بھی وہی کہیں، جو میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی وہی پڑھیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ اقرا اے قل اقرا، اقرا کہیے. اور پھر اس کے بعد معروف واقعہ ہے سیرہ مبارکہ کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہارنی قاری. مہارنی قاری کا کیا مطلب؟ مجھ سے کہا نہیں جا رہا، مجھ سے اقرا پڑھا نہیں جا رہا. مہارنی قاری، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. دیکھیں نا، جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وربلی ایک آیت مبارکہ کا ایک اسپیسیفک لفظ وہ دہرا رہے ہیں.
آپ امی تھے, کسی انسان سے لکھنا پڑھنا آپ نے نہیں سیکھا تھا, لیکن زبان تو آپ بول سکتے تھے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور آپ بول بھی رہے ہیں, عربک میں ہی گفتگو کر رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے. جب ما انا بقاری آپ فرما رہے ہیں تو اقرا کیوں نہیں فرمایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت کا, وہ قرآن کریم اتنا اس کے اندر اثر ہے, اتنی تاثیر ہے کہ آپ سے ادا نہیں ہو پا رہا. قرآن سے ہٹ کے آپ نے زیادہ الفاظ بولے, ما آنا بقاری یہ فرما دیا, لیکن اقرا نہیں فرمایا گیا کیونکہ وہ قرآن ہے. اور ما آنا بقاری قرآن نہیں ہے. آپ میری بات پتہ نہیں سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے. قرآن کریم کا کی اپنی ایک تاثیر ہے, وہ تاثیر, اور اسے آپ تاثیر کہیے, اسے ذمہ داری کہیے, اسے ایک بوجھ کہیے, وہ اٹھانا مشکل ہو رہا ہے. قرآن کریم ہونے کی وجہ سے وہ ایک خاص لفظ کہنا بھی مشکل ہو رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری, مجھ سے اقرا نہیں کہا جا رہا. پھر کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نے اس روایت کے اندر, پوری روایت ہے بالکل پراپر, وہ تفصیل ہے جو پہلی وحی کے بعد پہلی وحی کے وقت پیش آئی. وہ واقعہ ہے جو پہلی وحی کے وقت پیش آیا. تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری, مجھ سے اقرا نہیں کہا جا رہا, تو جبرائیل علیہ السلام نے اخذنی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیا؟ فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد. جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگایا, مجھے تھاما, فغطنی, اور مجھے جسے کہتے ہیں نا لپیٹ لیا, ڈھانپ لیا, سینے سے لگایا, اور اتنا زور سے دبایا حتی بلغ منی الجہد, بڑا یعنی جسے مشقت والی کیفیت پیدا ہو گئی. اور سینے سے لگانے کے بعد ثم ارسلنی, مجھے چھوڑ دیا, اور پھر درخواست کی اقرا. کیا مطلب اقرا کا؟ اقرا کہیے, سمجھ میں آ رہی نا؟ تو قلت ما انا بقاری, میں نے پھر کہا کہ مجھ سے تو اقرا نہیں کہا جا رہا. اور جبرائیل علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ پھر آپ کو سینے سے لگایا. فاخذنی فغطنی ثانیہ حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی, دوسری مرتبہ بھی سینے سے لگا کے زور سے دبا کے چھوڑ دیا. فقال اقرا, گویا کہ تیسری مرتبہ درخواست کی کہ اب اقرا کہیے. تو یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سینے سے لگا رہے, آپ کو چھوڑ رہے, یعنی وہ جو وحی کو, اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ایک ہمت اور حوصلے کی کیفیت ہے, وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے. چونکہ جبرائیل علیہ السلام جس خدا کا پیغام آپ کے پاس, آپ کے سامنے تلاوت فرما رہے ہیں, اسی خدا کے پاس سے ہو کے آئے ہیں. یعنی وہ جو آسمان اور زمین کا کنیکشن بنانے والے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں, وہ آسمان اور زمین کا رشتہ ہے, آسمان اور زمین کا تعلق ہے. آسمان سے آئی ہوئی ہستی وہ زمین کا تعلق آسمان سے بنانے کے لیے اپنے ساتھ سینے سے لگا رہے, تاکہ اس بوجھ کو, اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. پہلے تو تیار کیا نا آپ کو, خوابوں کے ذریعے سے سچے خواب آنا شروع ہوئے, تنہائی میں غور و فکر, تدبر, گویا کہ انتظار رہنے لگا. اور پھر یہ سینے سے لگا کے وہ گویا کہ وہ جو آپ کے سینہ مبارک کو, آپ کے قلب اطہر کو تیار کیا جا رہا ہے اس ذمہ داری کے اٹھانے کے لیے. تو تیسری مرتبہ بھی سینے سے لگایا اور چھوڑ دیا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ درخواست کی اقرا. میں نے عرض کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ جب سینے سے لگایا اور چھوڑا, تو اس کے بعد درخواست نہیں کی, اس کے بعد پوری تلاوت کی جبرائیل علیہ السلام نے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 مبارک آیات ہیں. یہاں چند ایک آیات مسنگ ہیں, دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی تھی. کل 5 آیات تھیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. تو آگے کیا ہوا دوبارہ ہم آئیں گے اس طرف, لیکن پہلے ہم اس وحی پہ تھوڑا غور و فکر کر لیں. اچھا, آپ کو اسکرین ویزیبل ہے؟ دوبارہ سے میں نے سلائڈ شیئر کی ہیں. سلائڈز ویزیبل ہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں, ویزیبل نہیں ہے. اچھا پہلے تھی, اب ہٹ گئی. اچھا, ابھی آ گئی ہیں. جی. اوکے. اچھا, تو سر یہاں پر میرا ایک کوشچن ہے.
میں ابھی سوال لوں گا, آپ کے سوالات ہوں گے ڈیفینیٹلی, میں لوں گا, اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کر لیں, پھر سوالات لیں گے آپ کے. تو پہلی وحی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ 5 مبارک آیات ہیں, اور جبرائیل علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ سینے سے لگا کے چھوڑا تو اقرا کہہ کے رکے نہیں, بلکہ پانچوں کی پانچوں مبارک آیات تلاوت کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ دہرایا. مختلف روایات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدائی وحی کے زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی ساتھ ساتھ دہرایا کرتے تھے, اس خدشے سے کہ کہیں بھول نہ جائے. پھر وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئرلی بتلا دیا گیا کہ یہ جو قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہے, آپ کے سینے میں اسے محفوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کو فکر مند ہونے کی اور ساتھ میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اسی لیے جب بھی قرآن نازل ہوتا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں محفوظ ہو جاتا تھا. اسے یاد کرنے کی, جس طرح سے حفاظ یاد کرتے قرآن کریم کو, اس طرح سے یاد کرنے کی, بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. آپ کے قلب اطہر پہ جب وہی نازل ہوتی سینہ مبارک میں قرآن کریم محفوظ ہو جاتا تھا. تو خیر یہ وہی نازل ہوئی, ابتدائی 5 مبارک آیات ہیں. اچھا, بہت اہم ہے کہ ہم آیات میں غور و فکر کریں کہ یہ کیا ہے, آگے کیا ہوا اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں کہ ان 5 آیات کے سننے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور کیا ہوا, سیرہ مبارکہ میں کیا بتلاتی. لیکن بہت اہم ہے کہ اسلام کا مزاج اسپیشلی نالج کے حوالے سے, علم تعلیم کے حوالے سے سمجھنے کے لیے پہلی وہی اس میں تھوڑا غور و فکر کیا جائے. آپ ذرا دیکھیں 5 آیات ہیں. ان 5 آیات میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو کیا چیز ڈسکس ہو رہی ہے, یعنی کون سی ایک ایسی چیز ہے جو ان 5 آیات میں ملٹیپل ٹائم ڈسکس ہوئی ہے. ایک تو ہے نا ہم ایک ایک بتائیں گے یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا, ملٹیپل ٹائم کیا چیز ڈسکس ہوئی ہے, کوئی بتا سکتے ہیں؟ سر اقرا اور علم. اقرا, اور اقرا بھی کیا ہے؟ اقرا بھی علمی ہے. پڑھنا علمی سر, جی بالکل, ہر آپ طرف اگر سے علم اور تعلیم. سر حیران ہو جائیں گے آپ لوگ کہ ہوں آیات 5 ہیں اور اللہ تعالیٰ نے علم کا, لکھنے پڑھنے, ذرائع علم کا تذکرہ 6 مرتبہ کیا. یعنی 5 آیات کے اندر پڑھنا, لکھنا, جس چیز کے ساتھ لکھنا ہے, ان کو جب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو آیات 5 ہیں, لیکن علم اور علم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا تذکرہ 6 مرتبہ ہے. آپ ذرا پڑھیں, میں نے وہ الفاظ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں گرین کلر میں, آپ کو جو الفاظ نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں. مطلب 6 مرتبہ میں عرض کر رہا ہوں کہ لکھنے پڑھنے اور ذرائع علم کا تذکرہ ہے. تو پہلی آیت مبارکہ میں دیکھیں اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا کا تذکرہ ہے. دوسری آیت مبارکہ کو چھوڑ دیں, خلق الانسان من علق. تیسری میں دیکھیں پھر اقرا ہے, اقرا وربک الاکرم. اور اس سے آگے دیکھیں چوتھی آیت مبارکہ میں الذی علم, علم بالقلم. 2 مرتبہ اقرا اقرا ہو گیا 2, تیسری مرتبہ علم, اور چوتھی مرتبہ قلم, اور 5ویں مرتبہ پھر علم, اور 6ٹھی مرتبہ یعلم ما لم یعلم. تو 6 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا علم کا. مین آپ سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک صاحب ایمان ہو لیکن وہ علم نہ رکھتا ہو, اس کے پاس وہ تعلیمی یافتہ نہ ہو, وہ ایجوکیٹڈ نہ ہو. مسلمان ہو ایجوکیٹڈ نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمان ہو غیر تعلیمی یافتہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. مسلمان ہو وہ علم سے محبت نہ کرتا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. مسلمان ہو اور وہ علم کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. مسلمان ہمیشہ علم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ سیکھنے والا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ تعلیمی یافتہ ہوتا ہے. تو ابتدائی, بلکہ پہلا لفظ دیکھیں آپ, مطلب کسی بھی کام کے اندر جو آغاز ہوتا ہے, جو شروعات ہوتی ہے, اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. آپ پورے کا پورا قرآن کریم ہے نا 30 پارے ہیں, 114 صورتیں قرآن کریم میں. تو قرآن کریم جس میں ملٹیپل چیزوں کا تذکرہ ہے, مطلب تفصیل کے ساتھ, اختصار کے ساتھ, آغاز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا جو کیا وہ اقرا سے کیا ہے. اور صرف پہلی وہی جس میں 5 آیات ہیں اس میں
ان 5 آیات میں 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے علم کا تذکرہ کیا. تو یہ بتلایا ہمیں کہ اسلام وہ علم کا دین ہے, اسلام علم سے محبت کرنے والا دین ہے. تو تعلیم کی امپورٹنس, اہمیت وہ ان مبارک آیات سے, اور بھی بہت کچھ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک چیز بہت واضح طور پہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ان مبارک آیات میں غور و فکر کرنے سے, وہ علم کے ساتھ محبت ہے, وہ علم کے ساتھ تعلق ہے. سمجھ میں آ رہی نا. تو گویا کہ اسلام وہ علم کو پھیلانے کے لیے آیا اور علم کو پھیلایا. آپ دیکھیں ہماری جو کنٹریبیوشنز ہیں ہمارے گولڈن ایرا کے اندر, گولڈن ایجز میں, تو ہم نے وہ کچھ کیا ہے جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا. اس وقت بھی ایسی سائنسز موجود ہیں جو مسلمانوں نے ایجاد کی, ان کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھی, ان کو پروان مسلمانوں نے چڑھایا, اور اس وقت بھی جب ہم اور آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اس طرح کی سائنسز موجود نہیں ہیں. فار ایگزامپل آپ علم الرجال کو دیکھ لیں, علم الجرح والتعدیل کو دیکھ لیں. ڈاکٹر اسپنگر ہیں, بہت معروف اورینٹلسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ نہ کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ اس وقت ہے جنہوں نے جسٹ اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو محفوظ بنانے کے لیے آلموسٹ کوئی 5 لاکھ سے زیادہ نیریٹرز کے حالات زندگی محفوظ بنائے, اور ان کو کرٹیسائز کرنے کا کہ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے, اور ان کے اکارڈنگ ان کی لائف کو اسٹڈی کیا, ان کی زندگی کو پڑھا, ان کے کریکٹر کو پڑھا, اور بہت کلیئرلی بتلا سکتے ہیں کہ یہ والی حدیث اتھینٹک ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ان کو پوری چین کے بارے میں کلیئرلی پتہ ہے کہ چین کے اندر آنے والے ایک ایک نیریٹر ان کے حالات کیسے ہیں, وہ ایکسیپٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی نا. اور بھی بہت سی سائنسز ہیں. تو خیر, علم اس کے ساتھ محبت, تعلق, وہ ان مبارک آیات سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی, آپ جانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا تعلق, میں اسے کہا کرتا ہوں کہ آسمان اور زمین کا تعلق ہے. دنیا کے اندر بھی تعلقات ہوتے ہیں نا, مطلب کسی بڑی شخصیت اور ہستی سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے نا. آپ لوگوں نے فیل کیا ہوگا, ہم کسی بھی حیثیت میں اپنے سے بڑے بہت سینئر سے جب ملتے ہیں تو فرسٹ ٹائم جب ہماری ملاقات ہوتی ہے تو اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. تو انسان سے جب ملتا ہے اس کے اثرات کو قبول کرتا ہے, اثر ہوتا ہے. یہاں تو زمین اور آسمان کا تعلق, اور وہ تعلق جو صدیوں سے ٹوٹا ہوا تھا, وہ بحال ہو رہا ہے, وہ دوبارہ سے قائم ہو رہا ہے. تو ایک کیفیت تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہوئی. سمجھ میں آ رہی نا. قرآن کریم کی تاثیر, اس پہ اگر ہم بات کریں تو تاثیر آج بھی قرآن کریم کی ایک یعنی اپنی نوعیت کی الگ ہی تاثیر ہے. تو یہ فرسٹ ٹائم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا, فرسٹ ٹائم قرآن اس روئے زمین پہ پڑھا گیا, تلاوت کیا گیا, فرسٹ ٹائم صدیوں کے بعد وہ جو ٹوٹا ہوا تعلق تھا وہ بحال ہوا. تو ایک کیفیت تھی جو طاری ہوئی. اور صحیح بخاری کی اسی حدیث مبارکہ کو اگر آپ پڑھیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ پڑھیں, تفصیل کے ساتھ پڑھیں, بالکل ٹھہر کے اطمینان کے ساتھ پڑھیں, تو اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے جس کو خود آپ نے بیان فرمایا. سمجھ میں آ رہی نا. یہ دیکھیں, دوبارہ میں روایت شیئر کر رہا ہوں. تو وہی نازل ہوئی, سورہ علق کی ابتدائی آیات, تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے, جبرائیل علیہ السلام تو تشریف لے گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہونے کے بعد غار حرا سے اترے. ابھی اعتکاف چل رہا تھا. آپ جانتے رمضان المبارک میں وہی آئی, مختلف اس کے اندر روایات ہیں کہ 27 رمضان کو آئی, 17 رمضان کو آئی, یعنی مختلف روایات ہیں. تو دوسرے عشرے میں آئی ہے یا تیسرے عشرے میں آئی ہے, آئی رمضان میں ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ پورا رمضان بغیر وقفے کے غار حرا میں گزارا کرتے تھے, اعتکاف کیا کرتے تھے. لیکن وہی نازل ہونے کے بعد وہ جو کیفیت ہوئی اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو اسی جگہ پہ موقف کر کے غار حرا سے اترے ہیں. اور کہاں تشریف لائے ہیں؟ سیدھے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ. آپ کا دل کیا ہوا تھا؟ دل جسے کہتے ہیں نا, دل دھڑک رہا تھا, کپاہٹ طاری تھی, گھبراہٹ کی کیفیت تھی. تو فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے, اور فرمایا کہ زمیلونی, مجھے چادر اڑا دو, چادر اڑا دو. سردی گویا کہ کپاہٹ تھی تو ایک سردی کی کیفیت بھی محسوس ہو رہی تھی. فزملوہ حتی ذهب عنہ الروع,
تو کچھ دیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آرام کیا تو وہ جو گھبراہٹ کی کیفیت تھی وہ جاتی رہی، اور جب کیفیت جاتی رہی تو آپ نے اس وقت فرمایا فقال علی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واخبرها الخبر، ساری بات بتلائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری باتیں شیئر کیا کرتے تھے، بہت ہی گہرا تعلق تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم بات کریں گے جب سوشل بائیکاٹ ختم ہوگا، اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق پہ بات کریں گے۔ تو لقد خشیت علی نفسی، یہ والے الفاظ غور و فکر کے لیے ہیں کہ ہم تھوڑا دیکھیں کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، یعنی ایسی عجیب کیفیت ہے کہ مجھے اپنی جان جانے کا خوف ہے، خوف لاحق ہو گیا، یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ جان چلی جائے گی، جان نکل جائے گی۔ قربان جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ فقالت خدیجہ، اور قربان جائے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ کو تسلی دی۔ خاتون خانہ اور یہ جو تعلق ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سہارا دیا جائے، مشکل کے وقت میں تنہا نہ چھوڑا جائے، سہارا دیا جائے اور ایک دوسرے کا سہارا بن کے زندگی گزاری جائے، یہی اس زندگی کا حسن ہے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تسلی، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ تسلی کے لیے جو آپ کی کوالٹیز انہوں نے منتخب کی تو یقیناً آپ کو تسلی آئی، اور وہ بھی ہمارے جو ہے وہ سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے ان کوالٹیز کے اندر جن کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تذکرہ کیا۔ آپ پڑھیں صحیح بخاری کی یہی روایت، کیا فرمایا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، نہیں 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 نہیں، خدا کی قسم ایسے نہیں ہو سکتا۔ سادہ سے الفاظ میں اگر آپ کہیں نا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو قسم اٹھا کے فرمایا، تاکید کے ساتھ قسم اٹھا کے، کہ خدا کی قسم ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جان چلی جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، بعض روایات میں آتا ہے وتصدق الحدیث، یعنی یہ وہ کوالٹیز ہیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان کوالٹیز کے ساتھ فیمس تھے، معروف تھے۔ یہ آپ کے اسے میں کہا کرتا ہوں، میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے، اس روایت کو کوٹ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور سوشل ورکر، مطلب آپ کی جو آئیڈینٹی تھی اسلام سے پہلے، پروفٹہڈ سے پہلے، وہ یہ تھی کہ آپ اپنی سوسائٹی، اپنے سماج، اپنے معاشرے کے متحرک ترین ممبر تھے اور بہت بڑے سوشل ورکر تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں کوالٹیز کو۔ اچھا، آپ کی اور بھی کوالٹیز تھے، مین آپ غار ہرا میں اعتکاف کرتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ تعبد تحنس کرتے، خدا کی عبادت کرتے، ان کو ذکر نہیں کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ کوالٹیز ذکر کی جن کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہے۔ آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ سپورٹ کرتے ہیں، آپ حق کی حمایت کرتے ہیں، تو آپ کی کوالٹیز انہوں نے ذکر کی۔ سب سے پہلے نمبر پہ تاثیر الرحم، آپ جوڑتے ہیں، آپ توڑتے نہیں ہیں، جوڑ پیدا کرنے والے رشتوں میں بھی اور سماج اور معاشرے کے اندر ٹوٹے ہوئے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ جوڑتے ہیں آپ۔ اور جو دوسروں کو جوڑتا ہے اس کی ایسے جان نکل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ وتحمل الکل، آپ دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، جو دوسروں کے بوجھ اٹھائے، دوسروں کا سہارا بنے، ان کو سپورٹ کرے، ان کی مدد کرے اور پھر جان چلی جائے اس طرح سے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وتکسب المعدوم، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کما کے لوگوں کو دیتے ہیں، بے روزگار ان کے لیے آپ خود محنت مزدوری کر کے خرچ کرتے ہیں ان پہ۔ آپ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات، اگر ٹھہر کے غور کریں، تحمیر الکل بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن تکسب المعدوم بہت بڑی بات ہے۔ اور وتقری الضیف، آپ مہمان کا بھی اکرام کرتے۔ دوسری روایت جو میں نے عرض کیا، وتصدق الحدیث، آپ سچ بھی بولتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جو بھی حق بات ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ حق کی حمایت کرتے ہیں، آپ ہمیشہ حقدار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، آپ ظالم کے ساتھ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ تو یہ کوالٹیز تھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا۔ اور ایک کام تو یہ کیا، اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ فانطلقت به
خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حتی اتت به ورقۃ بن نوفل. اس سے آگے آپ خود پڑھیں، اس سے آگے آپ خود پڑھیں. ورقہ بن نوفل جو آپ کے کزن تھے ان کے پاس لے کے گئیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے ملاقات کری، کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت میں تنصر فی الجاہلیہ، انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا اور وہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے، تورات کو بھی جانتے تھے. وہ وکان شیخا کبیرا قد عمی، نابینا ہو گئے تھے، بڑی عمر تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے میٹنگ کروائی. حضور نبی سر کریم آپ صلی کا اللہ نام کیا تھا؟ علیہ ورقہ ابن نوفل، یہ لکھا ہوا ہے ورقہ ابن نوفل. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، ورقہ ابن نوفل کا تبصرہ بھی پڑھنے کے قابل ہے. انہوں نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو انہوں نے بھی ایک تبصرہ کیا. کیا تبصرہ کیا؟ فقال له ورقہ، یہاں سے پڑھے گا، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، یہ وہی ناموس، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پہ بھیجا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. یا لیتنی فیہا جزع لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک. یہ بہت اہم بات ہے. ورقہ ابن نوفل نے ڈے فرسٹ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا کہ کاش میں اس دن زندہ ہوں، کاش میں اس دن موجود ہوں، اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے، اپنے قبیلے سے نکال دے گی. اچھا، یہ جو جب بات سنی نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کے بھی خاموش رہے، ورقہ ابن نوفل کی باتیں بھی سن رہے ہیں، لیکن جب یہ والی بات فرمائی نا ورقہ نے تو آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ میری قوم مجھے کیسے نکالے گی، یہ تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، یہ تو میری مثالیں دیتے ہیں دوسروں کے سامنے، یہ مجھے نکال دیں گے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا ورقہ سے، او مخرجیہم، کیا واقعی وہ مجھے نکال دیں گے؟ قال نعم، ورقہ نے کہا بالکل. لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی، کوئی بھی شخص وہ جو پیغام ہدایت آپ لے کے آئے ہیں اس جیسا پیغام جو بھی لے کے آیا اس کے ساتھ دشمنی کی گئی. الا عودی، دشمنی کی گئی. وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، اور اگر مجھے آپ کا وہ دن مل گیا جس دن آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، میں اس دن موجود ہوا تو میں آپ کی زبردست قسم کی مدد کروں گا. لیکن ورقہ ابن نوفل کا پہلے انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَفَتَرَ الْوَحْیِ، وہی رک گئی. سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں فترت وحی کا زمانہ اسے کہا جاتا ہے. وہی کچھ دیر نہیں آئی. کتنی دیر نہیں آئی، اس میں ملٹیپل روایات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مہینوں نہیں آئی، لیکن میں سمجھتا ہوں اور بہت سارے سیرت نگاروں نے جو لکھا ہے کہ بہتر رائے یہ ہے کہ کچھ دن کا گیپ تھا، اور وہ گیپ بھی اس لیے تھا تاکہ آپ کا سینہ مبارک، آپ کی ذات گرامی وہ مکمل طور پہ اس کیفیت سے نکل آئے اور دوبارہ سے آپ کے اندر انتظار، شوق کی کیفیت پیدا ہو جائے. آپ اس وحی کو سننے کے لیے، اسے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو چند دن کے بعد وحی نازل ہوئی. چند دن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی جو کیفیت ہے، سیدہ خدیجہ اور ورقہ ابن نوفل ان سے ملاقات کے بعد دوبارہ غار حرا میں چلے گئے، دوبارہ غار حرا میں چلے گئے اپنا اعتکاف مکمل کرنے کے لیے. اور دوسری وحی کب نازل ہوئی؟ جب آپ اعتکاف مکمل کر کے واپس گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو رستے کے اندر جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کوئی بعض احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل کے اندر آسمانوں پہ دیکھا. سمجھ میں آ رہی نا؟ جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی جبرائیل علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور جب گھر پہنچے ہیں تو گھر پہنچتے ہی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور یہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی. تو یہ کتنا گیپ ہے؟ اگر ہم کہیں کہ 17 رمضان کو وحی نازل ہوئی یا تیسرے عشرے کے بالکل شروع میں وحی نازل ہوئی، تو 8 سے 10 دن کے گیپ، 6 سے 7 8 10 دن کے گیپ کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی ہے. یہ مہینوں کا وقفہ نہیں ہے، یہ چند دن کا وقفہ ہے.
اور دوسری وحی کون سی تھی؟ وہ آپ کے سامنے ہے، سورہ مدثر کی مبارک آیات، اور یہی وہ آیات ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو دعوت کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ دعوت کا آغاز کر دیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اعتکاف مکمل کر کے واپس تشریف لے جا رہے، رستے میں جبرائیل علیہ السلام سے کی زیارت ہوئی، وہی نازل نہیں ہوئی، صرف زیارت ہوئی. گھر جب پہنچے ہیں تو وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور یہ والی وہی لے کے آئے، سورہ مدثر کی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اس میں جو اہم ہے، ساری آیات ہی اس میں بھی صفائی اور طہارت کے بارے میں اسلام کیا سمجھتا ہے، مطلب اس کی کیا امپورٹنس ہے، دوسری وحی کے اندر اسے ذکر کر دیا. پاکیزگی، طہارت، صفائی ستھرائی اسلام نے اسے بہت پسند کیا ہے، اور اہمیت کا اندازہ آپ اسے لگا سکتے ہیں کہ دوسری وحی کے اندر طہارت کا تذکرہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو صاف ستھرا رہنا بہت زیادہ پسند ہے. خیر، قم فانذر، آپ اٹھ جائیے، کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے. ڈرائیے مین خدا کے ساتھ ان کا رشتہ اور تعلق بحال کیجئے، قائم کیجئے، خدا سے کنیکٹ کیجئے ان کو. وہ جو تعلق ٹوٹا ہوا ہے، وہ جو خدا کو فراموش کرے بیٹھے ہیں، بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، ان کو سمجھائیے، ان کے سامنے خدا کی حقیقت کو رکھیے اور انہیں خدا کے ساتھ کنیکٹ کیجئے. قم فانذر. علامہ مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے پھر ہمیشہ کھڑے رہے، ایسے کھڑے ہوئے کہ پھر آپ بیٹھے نہیں، اپنا آرام بھی قربان کیا، اپنی راحت بھی قربان کی، سب کچھ قربان کیا، اور خدا کا حکم جو نازل ہوا اسے پورا کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور ہمیشہ کھڑے رہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے. اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی ہے. مین پہلی وحی کے نازل ہونے کے آلموسٹ کوئی 10 سے 12 دن کے بعد آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نبی اور رسول ہونے کی اور خدا کی وحدانیت کی دعوت دی ہے. اور انہی مبارک آیات کے نازل ہونے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور وہ پہلی خاتون بھی ہیں اور پہلی ہستی بھی ہیں بغیر کسی بھی دوسری شخصیت کے اسلام قبول کرنے سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ the first one who accepted اسلام، جنہوں نے اسلام قبول کیا بغیر کسی بھی دوسری شخصیت کے اسلام قبول کرنے سے پہلے. سمجھ میں آ رہی نا؟ خواتین میں بھی پہلا اور ہر کسی میں پہلا نمبر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. تو خیر، اس سے وہ اس دور کا آغاز ہوا جسے ہم سیکرٹ پریچنگ کا ٹائم کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بہت ہی قریبی دوست، آپ کے ہم عمر بھی تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کے سفر اور حضر میں آپ کے ساتھی بھی تھے، بہت ساری تجارت میں آپ کے ساتھ شریک رہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دعوت دی. انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اچھا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فوراً قبول کیا بغیر کسی بھی قسم کے کاؤنٹر کویسچن کے. اور میں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل سمجھتا ہوں. کیوں؟ خاتون خانہ وہ اپنے شوہر، اپنے خاوند کی ہر چیز سے آگاہ ہوتی ہیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیئر کیا کرتے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، بلکہ ہم نے دیکھا بھی کہ یہ جو ایک الگ تھلگ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ آپ کی لائف میں آپ نے کسی اور سے شیئر نہیں کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شیئر کیا. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ہر چیز سے آگاہ ہوتی ہیں، واقف ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ یعنی انہوں نے خوشی میں بھی دیکھا ہوتا ہے، غمی میں بھی دیکھا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی دیکھا ہوتا ہے، تنہائی میں بھی دیکھا ہوتا ہے. مین وہ آپ کی پبلک پرائیویٹ لائف ہر قسم کی ہر ایک چیز سے آگاہ ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے ہر کسی سے اپنی حقیقت چھپا سکتا ہے، صرف 2 ہستیوں سے اپنی حقیقت نہیں چھپا سکتا. ایک تو خدا کی ذات سے، اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپ سکتا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی پاؤں پھسل گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تعویلیں نہیں پیش کرنی چاہیے، اللہ میں نے تو غلطی اس وجہ سے کی تھی، میں تو بڑا مجبور تھا. نہیں،
فوراً سے اپنا معاملہ صاف کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حقائق کا پتہ ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں چھپ سکتا انسان، اور دوسرا اپنی اہلیہ سے. یعنی آپ سینکڑوں لوگوں سے، ہزاروں لوگوں سے اپنی حقیقت کو انسان چھپا سکتا ہے. حقیقت کچھ ہے، امیج اور طرح کا بنا لے، پرسیپشن اور طرح کی بن جائے، وہ لوگوں کو کی نظروں سے حقائق کو چھپا سکتا ہے، لیکن گھر والوں کی نظروں سے نہیں چھپا سکتا. ہر وقت کے ساتھی ہیں. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے 15 سال گزر چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ کافی سال آپ کے سامان تجارت کو لاتے لے جاتے رہے ہیں. بڑا پرانا تعلق ہے، لیکن اور اس تعلق کے باوجود، اس پرانے تعلق کے باوجود، اتنے قریبی تعلق کے باوجود، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی سنا فوراً فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی ہے. اسی طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایمان. جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی زندگی سے آگاہ ہوتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا، انہوں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا. آپ نے جیسے ہی دعوت دی، انہوں نے بھی فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. یہ دوسری گواہی ہے آپ کی نبوت اور رسالت کی. تیسرے نمبر پہ حضرت زید بن حارثہ ہیں. وہ بھی آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے خادم ہیں، آپ کے غلام رہ چکے ہیں. ان کے سامنے جیسے ہی آپ نے ذکر کیا، انہوں نے بھی فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پرورش، جن کی کفالت کی ذمہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی تھی، جناب ابو طالب نے جو آپ کی کفالت کی، آپ کی پرورش کی، اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش آپ نے اپنے ذمہ لے لی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ کے ساتھ رہتے تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے بھی سنتے ہی فوراً فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، اس میں ایک بہت اہم بات ہے خواتین کے قبول اسلام کی. اب اس میں بات کریں گے ہم کہ کون کون سی ہستیاں مسلمان ہوئیں. چند ایک کا تذکرہ بھی آئے گا پہلے 3 سالوں میں. تو خواتین کے اندر کہا جاتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے، اور دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں، اور اس اینگل سے دیکھنا چاہیے سیرہ مبارکہ کو، کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا تو آپ کے ساتھ آپ کی بیٹیوں نے بھی اسلام قبول کیا. آپ کے پورے کا پورا خانوادہ مسلمان ہوا. آپ کی بیٹیاں تھیں نا، صاحبزادیاں تھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے فیملی ممبر جو تھے، آپ کی صاحبزادیاں، انہوں نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے. خواتین میں تو خیر السابقون الاولون کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سی ہستیاں ہیں. چند ایک کے نام میں نے یہاں لکھے ہیں. آلموسٹ کوئی مختلف روایات ہے اس میں بھی. پہلے 3 سالوں میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے، تو ایک رائے یہ ہے کہ 40 کے قریب لوگ تھے، اور جو میکسیمم نمبر آیا ہے وہ 100 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے. ان کے قبول اسلام کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے پہلے 3 سالوں کے اندر. اچھا، اس کو ہم چھوڑتے ہیں، اس میں ہم کل کو بات کر لیں گے، ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. سوالات بھی لینے ہیں کہ قریش کا کیا ری ایکشن رہا ان 3 سالوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائف پاکٹ سے. تو اس میں ہم تھوڑا سا کل کو بات کریں گے. ایک میں اسائنمنٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کوئکلی، اس کے بعد سوالات لیتے ہیں کہ ہمیں ابھی تھوڑا سا مطالعہ کرنا ہے. اچھا، سکرین آپ کے ساتھ شیئر نہیں ہو رہی تھی؟ بتائی نہیں آپ لوگوں نے. یہ تو دوسری سکرین آپ کے سامنے ویزیبل ہے. سلائڈز میں سر گو تھرو. اسکرین کلیئر ہو رہی ہے لیکن لیفٹ ٹو رائٹ ہے ٹیکسٹ. اب تو خیر اینڈ ہو گیا، لیکن اس کا اورینٹیشن الگ ڈفرینٹ تھی. میں نے وہ شیئر کیا ہوا تھا، سلائڈ شیئر کی ہوئی تھی. چلیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں گا. میں سلائڈ گو تھرو کر رہا تھا. تو اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کتاب آلریڈی شیئرڈ ہے جی سی آر پہ. تو کائنڈلی اس کو آپ دیکھیں گے، جس میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ قرآن کریم کے وہ حصے جو نازل ہوتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ میں، ان کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے. تو ڈاکٹر تسنیم صاحب کی یہ کتاب ہے. اس بک کا آپ نے چیپٹر نمبر 6 اور چیپٹر نمبر 8 یہ اسٹڈی کرنا ہے. اس میں آپ کو پتہ چلے گا چیپٹر نمبر 6 میں کہ پہلے سال میں قرآن کریم کے کون سے حصے نازل ہوئے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں، اسکرین میں نے شیئر کی ہے، سورہ اعلیٰ ہے، سورہ عصر ہے، عادیات، تکاثر،
سورہ فیل، قریش، سورہ قدر، اور اس کے بعد 8 نمبر چیپٹر میں 7 نمبر میں سابقون الاولون کا تذکرہ ہے، اور چیپٹر نمبر 8 بھی اگر آپ دیکھیں تو دوسرے اور تیسرے سال، نبوت کے دوسرے اور تیسرے سال میں جو قرآن کریم کے حصے نازل ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، تو ہمیں ان کو اسٹڈی کرنا ہے۔ یہ ویک پورے کا پورا آپ کے پاس ہے۔ نیکسٹ ویک جو ہماری پہلی کلاس ہوگی وہ ان حصوں پہ ہوگی، میں آپ سے سنوں گا۔ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ قرآن کریم کے کون سے حصے نازل ہوئے پہلے 3 سالوں میں، اور وہ اسٹڈی بھی کرنے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، آپ جتنا حصہ تلاوت کر سکیں اس انداز سے اپنی تربیت، اپنی اصلاح کی نیت سے ہم نے اسے اسٹڈی کرنا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم دیکھ سکیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خوبصورت جماعت تیار کی تھی اس جماعت کی بنیادیں کیا تھیں، آپ نے جو تربیت فرمائی اس تربیت کی بنیادیں کیا تھیں، جو عقائد انہیں دیے ان عقائد کی بنیادیں کیا تھیں، وہ ہمیں قرآن کریم کے ان حصوں میں ملیں گے۔ تو آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ چیپٹر نمبر 6 اور چیپٹر نمبر 8 یہ آپ لوگ اس پورے ویک میں اسٹڈی کریں گے، اور نیکسٹ ویک جو ہماری فرسٹ کلاس ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ ہم پہلے 3 سالوں میں جو قرآن کریم نازل ہوا اسے ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم رکتے ہیں، سوالات لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ختم کریں گے۔ جی کوئی سوال کہہ رہے تھے سیشن کے دوران، کسی کو سوال تھا، اور بھی کوئی سوال سر کرنا یہ چاہتے ہیں تو ہاتھ کھڑے کر لیں۔ آپ نے جو یہ بک کا نام کیا بتایا آپ نے؟ روح الامین کی معیت میں، دیکھیں نا، کاروان نبوت ہے روح الامین کی معیت میں، دیکھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے سامنے ہے ابھی، یہ جی آلریڈی جی سی آر پہ موجود ہے، اپلوڈڈ ہے یہ، تو میں واٹس ایپ میں بھی چیپٹر نمبر 6 اور چیپٹر نمبر 8 میں واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا الگ سے۔ جی یہ واٹس ایپ میں کر دیں گے نا، یہ بہت آسان ہو جائے گا میں ہمارے لیے واٹس ایپ کر دوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، کر دوں گا۔ جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ سر صرف یہی کرنا ہے کہ اس ان 3 سالوں میں کون سی صورتیں نازل ہوئی تھی، that's it؟ ان کو پڑھنا بھی ہے، ان صورتوں کو اسٹڈی کرنا ہے، انہیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، جی ٹھیک ہے۔ ترجمے کے ساتھ پڑھیں قرآن کریم کے ان حصوں کو اسی سیکوینس میں، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بنیادیں ہیں تربیت کی، اصلاح کی، عقائد کی، وہ بنیادیں ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوں گی انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے جی اور کسی کا تو کوئی میرا سوال ہے؟ کوشچن تو نہیں ہے، ایک کمنٹ ہی ہے جی کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اٹ ٹک مچ لانگر، کہ اللہ نے ان کو پہلے پریپیئر کیا اور پھر ان پر وہی نازل ہوئی، لیکن وہ اس بوجھ کو برداشت کرنے، مطلب ہی واز جسٹ نوٹ ان سچویشن کہ وہ اس کو نہ بیئر کر سکتے اس بوجھ کو۔ لیکن آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ہم اتنا پڑھ جاتے ہیں، مطلب وی آر ناٹ اسپیشلی پریپیئرڈ، اٹ مینس کہ ہمارے دل کی دنیا پہ کلام کا وہ اثر نہیں ہوتا، یا ہم اس اسپریچول سچویشن میں نہیں ہوتے، یا وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ٹو گیٹ اس پریپیئرڈ کہ ہم بھی پہلے اپنے آپ کو نا پریپیئر کریں قرآن پاک پڑھنے سے پہلے، ہم ایک اچھی سچویشن میں ہوں، یا ہم اپنا تزکیہ کریں، سورٹ آف سم تھنگ دیٹ کین ہیلپ اس پریپیئر، تاکہ ہم جب قرآن پاک پڑھیں تو اس کے الفاظ یا اس کی جو تاثیر ہے ہم اس کو محسوس کر سکیں، جیسے ہمارے نبی پاک نے پھر کی محسوس نا، جب حضرت جبرائیل کے ساتھ ان کا سارا انٹریکشن ہوا، انہوں نے اس بوجھ کو برداشت کیا اور پھر اس کو لے کر چلے، لیکن اٹ واز اے نیو ایکسپیرینس فار ہم، لیکن ہمارے لیے اٹس جسٹ اے روٹین۔ جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ہمارے لیے تزکیہ کا ابھی جو اگر کوئی ہے پیکج ہے تو وہ قرآنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور آپ سے پہلے قرآن ایگزسٹ نہیں کرتا، یعنی اس کائنات، اس دنیا میں، تو ابھی ہمارے پاس ہے، اور ہم تزکیہ کے اس بیسک اس میں جانے کے لیے بھی قرآن کو ہی بنیاد بنائیں گے، اور جو طریقہ ہم ابھی لے کے چل رہے ہیں تو اس میں آپ محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ہم ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی وہی تاثیر کسی درجے میں ہم بھی محسوس کر پائیں گے، اور انشاءاللہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا، اصلاح، انسان کی تربیت، وہ چیزیں بھی انشاءاللہ ہمارے اندر پیدا ہوں گی۔ جی چلیں ہم ختم کر رہے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں ایک دوسرے کو شریک رکھیں۔ سر جی پلیز زنم صاحبہ، ایک اور ریکویسٹ تھی پلیز۔ پلیز پلیز سر پلیز۔ جیسے ابھی ہماری کلاس ہوئی ہے
ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل میرے کچھ پوائنٹس مس ہو گئے ہیں، تو اگر یہ ویڈیو ہمیں رات تک بھی مل جائے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے. اور اگر یہ بالکل ہی ویکینڈ پہ اینڈ آف دا ٹائم پہ ملے گی تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے ریویو کرنا. چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ نیکسٹ کلاس سے پہلے ریکارڈنگز آپ کے پاس پہنچ جایا کریں. میں انشاءاللہ اس پہ کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. پلیز. تھینک یو سر. بہت شکریہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. دعا میں ایک دوسرے کو شریک رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہماری ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.